اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو موضوع ہے لفظ قرآن کا تعارف، قرآن کریم کی فضیلت اور میرے شیخ باب سرکار حضرت صوفی محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، باب سرکار نے قرآن کریم محل کی بنیاد کیوں رکھی؟ فرسٹ، لفظ قرآن کا تعارف۔ ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قرآن قرات سے نکلا ہے۔ قرات کے معنی ہے پڑھنا۔ قرآن کے معنی ہے کثیر تعداد میں پڑھ جانے والی کتاب۔ قرآن میں قرات کا ذکر 80 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں قرات 80 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ قرآن کا مختصر تعارف۔ سیکنڈ، قرآن کریم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتابیں اور کچھ اوراق اور صفحے نازل فرمائے جن پر پیغام ہی لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ جو بہت زیادہ آسمانی مشہور و معروف کتابیں ہیں وہ 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور لاسٹ قرآن کریم۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم اللہ کے آخری نبی حضور آخری زمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل ہوئی۔ یہ بس قرآن کریم ہی کی فضیلت ہے جس نے باقی تمام آسمانی کتابوں کو، تمام اوراق کو منسوخ کر دیا ہے۔ لوگوں نے پہلی آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کی، لیکن قرآن کریم میں کسی نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل فرمائی۔ اگر قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا یہ کتاب اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے وہ دب جاتے، پھٹ جاتے، اور اللہ لوگوں کو نشانیاں کھول کھول کے بتاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے دنیا میں کوئی اور شخصیت، کوئی اور نہیں پیدا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر ہی اللہ نے قرآن نازل فرمانا تھا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ باقی نے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنی من گھڑت کہانیاں اس میں ایڈ کر کے، اپنے سے سب کچھ لکھ کر، کہانیاں لکھ کر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے سورہ حجر میں فرمایا ہے، آیت نمبر 9، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ کتاب قرآن کریم ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید کلام خدا، یہ نصیحت ہم نے نازل فرمائی ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سٹارٹنگ آیت، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب کلام خدا، فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کلام خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما۔ فرمایا اس قرآن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی شک شبہ نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کا نگہبان ہے، اور یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل ہوئی۔ میرے شیخ بابی سرکار حضرت صوفی محمد برکت علی بابی سرکار نے لکھا ہے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں، حسانی قاعدہ حصہ 2 پیج نمبر 20، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، اس کا پڑھنا ثواب ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا سب سے اچھا کام ہے۔ لوگوں نے پہلی آسمانی کتابیں بدل ڈالی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔
کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس کا حفظ کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم ہزاروں سینوں میں محفوظ ہے۔ سرکار نے آگے فرمایا میں اس پر عمل کر کے ہی، قرآن کریم پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھو بچوں یہ کیسی اچھی کتاب ہے، دیکھو بچوں یہ کیسی اچھی کتاب ہے۔ اس میں پوری زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل اور اسے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا حی یا قیوم آمین۔ یہ صرف قرآن کریم ہی کی فضیلت ہے۔ اب جو بھی پہلی تورات، زبور، انجیل اور باقی اوراق پر شریعت جو لکھا ہوا تھا، پیغام، قوانین، وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ ہر دور میں ہر ولی، ہر کتب قرآن ہی پر عمل کیا جائے گا، قرآن ہی کے قوانین پر عمل کیا جائے گا، باقی تمام کتابیں منسوخ ہوں گی۔